اللہ الرحمن الرحیم۔ پانی کا عذاب، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مبارک کا اژدہا بن جانا دیکھ کر فرعون کے خوش نصیب جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، لیکن فرعون اور اس کی سرکش قوم اپنے کفر سے باز نہ آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سرکشی دیکھ کر ان کے حق میں بد دعا فرما دی اور عرض کیا کہ الہی، فرعون بہت سرکش ہو گیا ہے اور اس کی قوم بھی عہد شکن اور مغرور ہو گئی، انہیں ایسے عذاب میں گرفتار کر جو ان کے لیے سزا ہو اور میری قوم اور بعد والوں کے لیے عبرت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہو گئی اور اللہ نے فرعونیوں پر ایک طوفان بھیجا، ابر آیا، اندھیرا چھا گیا اور کثرت سے بارش ہونے لگی۔ فرعونیوں کے گھر میں پانی ان کی گردنوں تک آ گیا، ان میں جو بیٹھا ڈوب گیا، نہ ہل سکتے تھے نہ کچھ کام کر سکتے تھے۔ سنیچر سے سنیچر تک، ہفتہ سے ہفتہ تک، سنیچر ہفتہ ہو گئے تھے، سنیچر سے سنیچر تک 7 روز 7 دن تک ایسی مصیبت میں مبتلا رہے۔ اور قدرت خداوندی کا کرشمہ دیکھیے کہ باوجود یہ کہ بنی اسرائیل کے گھر ان فرعونیوں کے گھروں سے متصل تھے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے نا، اور فرعون کے جو گھر تھے سب ملے تھے، اس طرح لگ کے تھے، ملے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعونیوں کے گھروں سے متصل تھے، مگر بنی اسرائیل کے گھروں میں پانی نہ آیا۔ جب یہ لوگ عاجز ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ ہمارے لیے اس مصیبت کے ٹل جانے کی اپنے رب سے دعا فرمائیے۔ اب جب مصیبت آئی تو حضرت موسیٰ سے کیا کہنے لگے؟ بولیے، اس مصیبت کو ٹلنے کی دعا کریں، یہ مصیبت ٹل گئی تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تو طوفان کی مصیبت رفع دفع ہو گئی، یعنی چلی گئی۔ سبق یہ پانی جو ہمارے لیے موجب حیات ہے نا، پانی نہ ملے تو ہمارا گزارا ہو سکتا ہے، پانی ہمارے لیے حیات ہے نا، حیات کا سبب ہے۔ جب عذاب الہی بن کر آ جائے تو ہمارے جانوں اور مالوں کے لیے تباہی کا موجب ہے، یہ ہمارے لیے رحمت بھی ہے اور کیا ہے، عذاب بھی ہے۔ وہی بولے اگر رحمت تو ہے ہی ہے، لیکن جب عذاب الہی بن کر آ جائے تو ہمارے جانوں اور مالوں کے لیے تباہی کا موجب بن جاتا ہے۔ اور پانی کا اس طرح کا سیلاب ہمارے اوپر ہمارے اپنے اعمال بد کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ خدا کے مقبول اور پیاروں کی دعا سے بڑے بڑے عذاب ٹل جاتے ہیں۔ دیکھیے، اب کبھی عذاب آئیں تو جو اللہ کے مقبول بندے اولیاء اللہ، ان سے دعا کرانی چاہیے، ان کی بارگاہ میں جا کے دعا کرنے سے عذاب ٹل جاتے ہیں۔ ہاں، ان کی اللہ سنتا ہے نا۔ فرعون کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ستایا تو موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے ان پر پانی کا عذاب آ گیا، جس میں وہ بری طرح گر گئے۔ اور پھر حضرت موسیٰ ہی سے التجا کرنے لگے، اس عذاب کے ٹل جانے کی دعا کیجئے، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تو پانی کا عذاب ٹل گیا، اور وہی پانی رحمت کی شکل میں تبدیل ہو کر زمین کی سر سبزی و شادابی کا موجب بن گیا۔ کھیتیاں خوب ہوئیں، درخت خوب پھلے، اس طرح کی سر سبزی پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ فرعون ہی کہنے لگے کہ یہ پانی تو نعمت تھا، ہمیں موسیٰ پر ایمان لانے کی کیا حاجت۔ دیکھیں، مصیبت میں تھے تو کیا بولے؟ ایمان لے آئیں گے، اور جب مصیبت ٹل گیا تو کیا کہنے لگے؟
یہ تو ایسے ہی آیا تھا، ہمیں موسیٰ پر ایمان لانے کی کیا حاجت ہے؟ چنانچہ وہ مغرور اپنے عہد سے پھر گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان کے لیے بد دعا کی، اور 1 مہینہ عافیت سے گزر جانے کے بعد اللہ نے پھر ان پر ٹڈی بھیج دیا۔ ٹڈی ایک چھوٹا پرندہ آتا ہے، ٹڈی بھیج دیا جو کھیتیاں اور درختوں کے پھل، حتیٰ کہ فرعونیوں کے دروازے اور چھتیں بھی کھا گئی۔ اور قدرت حق کا کرشمہ دیکھیے کہ ٹڈیاں فرعون کے گھروں میں تو گھس آئیں مگر بنی اسرائیل کے گھروں میں مطلق نہ گئی، یعنی جو ماننے والے تھے ان کے گھروں میں نہ گئے۔ تنگ آ کر ان مغروروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر عذاب کے ٹل جانے کی التجا کی اور وعدہ کیا کہ یہ بلا ٹل جائے تو ہم ضرور ایمان لائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تو ٹڈی دل کا عذاب بھی دور ہو گیا، مگر کافروں کا کفر بدستور رہا اور وہ پھر اپنے عہد سے پھر گئے۔ اس سے کچھ سبق حاصل ہو رہا کہ نہیں؟ کچھ ہماری بھی حالت اسی طرح کا ہے نا، ہماری بھی حالت کچھ اسی طرح کی ہے۔ جب مصیبت آتی ہے تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، جب پریشانیاں آتی ہیں تو مسجد کو آتے ہیں، پھر جب پریشانیاں ٹل جاتی ہیں پھر ہم اپنے دھن میں رہتے ہیں۔ کچھ اس طرح ہماری بھی حالت ہے۔ سبق کیا ملا دیکھیے، انسان کی حد سے زیادہ سرکشی پر اللہ تعالیٰ کسی کمزور مخلوق سے اسے تباہ کر دیتا ہے۔ جب انسان سرکش بنتا ہے نا، جب اللہ کو بھولتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو ایک ادنا مخلوق، کمتر، جس کی کوئی حیثیت نہیں، اس سے تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ کرتا کہ نہیں؟ ٹڈی کی کیا حیثیت ہے؟ چھوٹا سا کیڑا ہے، لیکن سرکشی کی وجہ سے اللہ نے ان کو جو ہے تباہ و برباد کر دیا، چھوٹے کیڑے سے، چھوٹی سی مخلوق سے۔ اور غافل انسان مصیبت کے وقت تو اللہ کی طرف رجوع کا عہد کر لیتا ہے کہ اللہ اب تو ہم تیری عبادت کریں گے مصیبت کے وقت، لیکن مشکل رفع ہو جانے کے بعد پھر وہی چالے بے ڈھنگی اختیار کر لیتا ہے، اور یہ بات بڑی خطرناک ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے میرے مولا تو اپنے کرم سے ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما۔ اے میرے مولا ہماری روزی میں برکتی عطا فرما، کاروبار میں برکتی عطا فرما، جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے میرے مولا الہ العالمین، ہم گنہگار، خطا کار، اشیا شعار، پھر بھی تیرے بندے ہیں مولا۔ اے میرے مولا تو اپنے کرم سے ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، خطاؤں کو معاف فرما۔ اے میرے مولا ہمیں 5 وقت نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مولا ہماری کوئی نماز نہ چھوٹے، ایسا کرم عطا فرما۔ اے میرے مولا جو مسلمان پریشان حال ہے، روزی میں میرے مولا تنگ دستی میں مبتلا ہے، مولا قرض میں مبتلا ہے، الہ العالمین ان کے کام نہیں بن رہے پاک پروردگار، الہ العالمین در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، تو اپنے کرم سے مولا ان پر الہ العالمین رزق کے راستے کو کھول دے، ان کے لیے مولا غیب سے اسباب مہیا عطا فرما، غیب سے اسباب مہیا عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔